میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی سے باتیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا بڑے اچھے انداز میں اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں۔ ایک صحابی بڑے ادب کے ساتھ بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہوتا کیا تھا، میرے صحابہ جو ہوتے تھے بڑے اچھے انداز میں اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، وہاں پر کچھ پوچھا کرتے تھے، علم دین سیکھا کرتے تھے، دین کی باتیں سیکھا کرتے تھے، اور سیکھ کر ان کو ذہن نشین کرنے کے بعد اس کو عام کیا کرتے تھے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے اپنے مقدس صحابی سے باتیں کرتے، اتنے میں جبریل امین نازل ہوئے۔ جبریل امین نے آنے کے بعد میرے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین عرض کرتے ہیں، جبریل امین بیان کرتے ہیں۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب میرے جبریل امین نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو صحابی آپ سے بات کر رہے ہیں نا، یہ جو آپ کے مقدس صحابی آپ سے محو گفتگو ہے، ایک گھنٹے کے بعد، ایک ساعت کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ اللہ، اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، ایک صحابی نبی سے باتیں کر رہے ہیں، ایک صحابی نبی سے محو گفتگو ہے، ایک آقا اپنے غلام سے محو گفتگو ہے، ایک غلام اپنے آقا سے محو گفتگو ہے۔ کتنا اچھا سما ہوگا، کتنا مقدس سما ہوگا، کتنے اچھے انداز میں صحابی اپنے آقا سے علم دین سیکھ رہے ہوں گے، دین کی باتیں حاصل کر رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے مقدس صحابی، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی میرے پاس جبریل امین کا نزول ہوا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سلام بھیجا ہے اور بیان کیا ہے کہ یہ جو صحابی آپ سے بات کر رہے ہیں، یہ 1 گھنٹے کے مہمان ہیں، 1 گھنٹے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، صحابی نے سنا اپنی موت کے بارے میں۔ اگر ہم سے اور آپ سے کوئی بیان کر دے نا کہ 1 گھنٹے میں تمہارا انتقال ہو جائے گا، خدا نہ کرے ایسی کوئی مخلق بیماری لگ جائے جس سے ڈاکٹر جواب دے دے اور کہہ دے کہ آپ بس چند دن کے مہمان ہیں، ہمارے پیروں کی تلے کی زمین نکل جاتی ہے۔ اب صحابی نے جب سنا کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اور نبی بھی امام الانبیاء، حبیب کبریا، مقدس نبی، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، ایسا مبارک نبی، ایسا اعظم نبی، ایسا غیب بتانے والا نبی، ارشاد فرمائے کہ صحابی 1 گھنٹے کے مہمان ہیں۔ صحابی اب غور کرنے لگے، ایسی مقدس بارگاہ میں ہوں، میں کہاں جاؤں؟ اگر ہم جیسے ہوتے، کمزور ہوتے، ہم ناتواں ہوتے، گھر کی طرف دوڑتے، کچھ پلاننگ کر کے رکھے ہوئے تھے، بچوں کے تعلق سے کچھ پلاننگ کر کے رکھے ہوئے تھے، لیکن صحابہ پر قربان جائیے، ایسے حالات میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اپنے آپ کو بالکل سنجیدگی کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیے جو آخری وقت میرے لیے کام آئے، جو قبر میں میرے لیے کام آئے، جو حشر میں میرے لیے کام آئے۔ یہاں پر میرے نبی کا کتنا پیارا انداز تھا، کتنا پیارا جواب تھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابی، علم دین حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ اب میرے آقا یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، علم دین حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ قبر کے لیے، حشر کے لیے، میدان محشر کے لیے، پل صراط کے لیے، میزان کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے جتنا ہمیں علم ضروری ہے، اتنی کوئی بھی عبادت ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تبھی میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ اب میرے صحابی کا بھی انداز دیکھیے، ان کا انداز تکلم دیکھیے، ان کا طریقہ گفتگو دیکھیے۔ بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا اچھا آپ کا جواب ہے کہ علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ، اور رب کے پیارے نبی کا ارشاد بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے
जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। या रसूल अल्लाह, आपसे बेहतर सिखाने वाला कौन मिलेगा? या रसूल अल्लाह, आपसे बेहतर मुअल्लिम कौन मिलेगा? या रसूल अल्लाह, आपसे बेहतर मुझे उस्ताद कौन मिलेगा? सहाबी घर नहीं गए, अपने बच्चों की खैर ख्वाही के लिए नहीं गए, अपने अहलो आयाल से कुछ सवाल और जवाब करने के लिए नहीं गए, बताने के लिए नहीं गए, नबी की बारगाह में बैठ गए, अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह, आप इल्म दीन सिखाइए। ये गुलाम आपका इल्म दीन सीखने के लिए हाजिर है, आपका इल्म दीन सिखा रहे हैं। सहाबी सीख रहे हैं, फरिश्ते मुस्कुरा रहे हैं, फिजाएं मुस्कुरा रही हैं, आसमान देख रहे हैं कि वो सहाबी इल्म दीन सीख रहा है, वो सहाबी इल्म दीन हासिल कर रहा है जो अभी एक साथ का मेहमान है। उसके बाद लिखा है कि 1 घंटे के बाद उन सहाबी का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे नाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे अहबाब, बस यही गुजारिश है, हम इल्म दीन हासिल करें, अपनी जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश करें, अपने आप में निखार लाने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल बरोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला हमें बड़ी आन बान शान के साथ जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम भी अता करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल।